فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہمارے دفتر سے مسجد دور ہے اور دفتر کی مسجد میں امام دیوبندی ہے، کیا ایک سنی کو اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرا اکیلا نماز پڑھنے کا دل نہیں مانتا، جماعت چھوڑ کر بہت ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ بھائی جو لفظ آپ نے کہا دیوبندی یا وہابی یا فلاں یا فلاں، اس ناموں کو چھوڑ کر عقیدے کی طرف جایا کرو۔ عقیدہ ان کا اہل سنت والجماعت کا ہو، جمہور اہل سنت والجماعت کا، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ خراب ہو، بھلے وہ اپنے آپ کو بریلوی کی نہ کہلائیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہلائیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائیں، لیکن عقیدہ ان کا خراب ہو تو پھر ان کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی۔ رہ گئی جماعت کی نماز، تو جماعت کی نماز میں بہت اجر ہے اور ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا امام جو ہے ان کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر امام کا یہ عقیدہ خراب ہوگا تو پھر اس جماعت سے اکیلا پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اس جماعت کے بجائے آپ اکیلے پڑھیں گے تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں تو آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، کہ جن کا عقیدہ خراب ہے، جن کے عقیدے میں خلل ہے، بھلے وہ رخ بقبلہ بیٹھ کی نماز کیوں نہ پڑھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نمازیں عبادات طاعت کرے، لیکن عقیدہ خراب ہو تو عقیدہ خراب ہونے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، باجماعت ہو یا ویسے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو نہیں ہوگی اس کے پیچھے۔ اس سے اپنے الگ نماز پڑھنا یہ باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ ایک عقیدے کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، جو چیز شریعت مطہرہ نے اسے حلال جانا ہو، اس حلال کو اگر وہ ناجائز سمجھے تو وہ بندہ جو ہے وہ بھلے نمازیں پڑھتے رہے، داڑیاں رکھیں، وہ عمامے پہنے، عبادتیں کریں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ مثلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے روزے مطہرہ پر روزے کی نیت کر کے جانا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے اور جائز ہے۔ اور کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے روزے کی نیت کر کے وہاں جانا یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، تو جائز چیز کو ناجائز کہنے والے کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوتی، اس سے اکیلے نماز پڑھنا بہتر ہے۔